تو جب 8ویں امام کی باری آئی نا تو کیا فرمایا؟ حجج الرضویہ، کہ 8ویں امام کے حجج، حجج جمع ہے حجت کی، حجت کہتے ہیں پروف کو، دلیل کو، مناظرے کو، ڈیبیٹس. the one who inherits the debates of امام رضا علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کسی امام نے اتنے ڈیبیٹ نہیں کیے جتنے 8ویں امام نے. میں نے پڑھ بھی دیا. مناظرے کسی امام نے نہیں کیے. اچھا کیا مطلب امام خود جاتے تھے مناظرے کے لیے؟ نہیں. مأمون اپنے محل میں، اپنے پیلس میں کیا کرتا تھا؟ کہتے تھا بڑے سے بڑا یہودی عالم، عیسائی عالم، مجوسی، سب کو لے آؤ، امام رضا سے مناظرہ کرے. وہ مخلص نہیں تھا، سنسیئر نہیں تھا. وہ چاہتا تھا امام ایک مناظرہ ہار جائے، میں شیعوں کو تانے دیتا رہوں گا. تم کہتے ہو تمہارا امام علم لدنی کا مالک ہے، تمہارا امام مناظرہ ہار گیا. اسے پتا نہیں تھا 2.5 سال امام کے مناظرے کرواؤں گا، پورا ایران شیعہ ہو جائے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ سارا ایران شیعہ کس نے کیا؟ امام رضا علیہ السلام نے. اب وہ مناظرے کیوں کروا رہا تھا؟ بھئی وہ مناظرے کروا رہا تھا امام کو نیچے دکھانے کے لیے. اب قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. مناظرہ ہوتا تھا تو امام دلیل دیتے توحید پہ، نبوت پہ، ہر چیز پہ. میں ایک جلدی سے مأمون الرشید کا مناظرہ امام سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں. Everyone listening to this مناظرہ, the debate of Imam Reza علیہ السلام about the افضلیت and greatness of علی بن ابی طالب علیہ السلام above all. سارے صحابہ سے، سارے سب سے افضل رسول خدا کے بعد کون ہے؟ مولا علی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اس نے کہا آپ کیا مانتے ہیں کہ علی افضل ہیں یا؟ مولا نے کہا ہاں میں تو مانتا ہوں میرے جد علی بن ابی طالب پیغمبر کے بعد افضل ہے، رسول خدا کے علاوہ سب سے افضل. اس نے کہا کوئی دلیل؟ Do you have any proof from the Holy Quran that your grandfather Ali ibn Abi Talib is the greatest after the Holy Prophet? He said yes. آیا مباہلہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر جو ہے آئے مباہلہ، یہ پروف ہے. اس جگہ کیسے؟ امام نے وہاں فرمایا کہ اللہ اس جگہ پہ فرما رہا ہے ند ابنانا و ابناکم و نسانا و نساک و انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. کہ اللہ نے میرے جد علی کو نفس رسول کہا. جو نفس رسول ہے وہ افضل ہے. پہنچ گئے لوگ کہ نفس رسول کون فرما رہے ہیں؟ 8ویں امام. تو اس نے جواب دیا، مناظرہ ہو رہا ہے نا، ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو دونوں طرف سے چل رہا ہے. امام نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے جب مأمون نے پوچھا دلیل کیا ہے کہ آپ کے گرینڈ فادر افضل ہے، مولا نے کہا آیا ہے مباہلہ، میرے دادا علی کو نفس رسول کہا اللہ نے. تو اس نے کہا کہ لولا ابناءنا، اگر ابناءنا نانا آتا آیت میں تو میں آپ کی دلیل مان لیتا. ابنا کہتے ہیں جمع کو، ابن ایک، ابنان دو، ابنا جمع 3 یا اس سے زیادہ. توجہ. تو 2 تھے حسن حسین، تیسرے بیٹے تھے علی، داماد بھی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے. اگر آیت میں ابناءنا نہ آیا ہوتا تو میں آپ کی دلیل مان لیتا کہ انفسنا کی جگہ علی ہے. مولا نے کہا میں تیری دلیل مان لیتا اگر لولا نساءنا. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی خاموش ہیں. مولا نے فرمایا، 8ویں امام نے فرمایا اگر آیت میں نساءنا نہ آیا ہوتا میں تیری دلیل مان لیتا. تو کہتا ہے انفسنا کی جگہ اکیلے علی نہیں جا سکتے، تو نساءنا کی جگہ اکیلی فاطمہ کیسے جا سکتی ہیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب نساءنا جمع ہے اور ایک بی بی جا رہی ہے، ساری نساء کی نمائندہ فاطمہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کھانا یعنی رسول اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ کھانا امتن قانت. جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہا امتن قانتا. ابراہیم اکیلے پوری امت کے برابر ہے. اللہ قرآن میں فرق کھانا امتن قانتا، قناعت والے، قانت. ابراہیم اکیلے امت ہیں. جب ابراہیم اکیلے امت ہو سکتے ہیں، فاطمہ اکیلی نساء ہو سکتی ہیں، تو علی اکیلے انفسنا کا مصداق کیسے نہیں ہو سکتے؟ حیداری. توجہ فرمائی جانے کی نام. امام نے ایک لفظ سے مأمون الرشید کو مناظرہ ہرا دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا ایک لفظ سے لولا نساءنا، میں تیری بات مان لا، اگر نساءنا نہ ہوتا آیت میں تو تیری دلیل صحیح تھی. عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں آج تک یہ مناظرہ زندہ ہے امام رضا کا مولا علی کی افضلیت پہ.